باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ۔ اللہ وہ جس نے نازل کیا احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، تو اس میں سب سے پہلے آپ واپس میں اس بات کو پھر دہرا رہا ہوں، لاسٹ ٹائم میں نے بول دیا تھا تاکہ ہمارے کانسیپٹ اور اس کے تعلق سے بالکل کلیئر ہو جائے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ سب سے اس کی جو بہترین پہچان ہے، جو اس کی جو ایکچوئل جو نشاندہی ہے کہ اللہ نے اسے نازل کیا، اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ حدیث اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، نازل کی گئی ہے، نازل ہوئی ہے، نہ کہ حدیث کسی کی طرف سے سنائی گئی ہے اور نہ سنائی جاتی ہے اور نہ سنی جاتی ہے۔ اس کی جو صفت بتا رہا ہے اللہ کہ حدیث اللہ کی طرف سے آپ کی طرف، اس کی جانب سے آپ کی طرف پہنچی کیسے، تو وہ نزول سے پہنچی ہے۔ اللہ حدیث کو نازل کرتا ہے، اور نازل کرنا ہیومن سائیکی میں کسی چیز کو اتارنا ہے۔ نازل کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسانی ذہن میں کسی بات کو، کسی خیال کو، کسی سوچ کو، کسی تصور کو ڈالنا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہی ہے، هو الذی یصورکم، جو تم کو تصور دیتا ہے، فی الارحام، فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی ہے جو تم کو تصور دیتا ہے فی الارحام، ارحام میں، کیف یشاء، کیسے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ جو ارحام میں وہ جو ہم کو تصور دیتا ہے، اور جو تصور ہمارا بنتا ہے، تو اس تصور کو اور اس تصور سے بننے والی تصویر کو ہم نزول کی بنا پہ لیتے ہیں، نزول کی بنا پہ سمجھتے ہیں، اور نزول کی بنا پہ ہی برتتے ہیں۔ اگر اللہ نازل نہ کرے تو ہم کسی بھی شے کا، کسی بھی بات کا، کسی نشان کا، کسی اشارے کا تصور نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی اس تصور سے کوئی تصویر بنا سکتے۔ تو یہ جو بھی تصور ہم بنا رہے ہیں، ہم میں بن رہے ہیں، تو یہ نازل کی وجہ سے بن رہا ہے۔ اب یہ کہ وہ نازل کہاں کرتا ہے، تو وہ نازل ہمارے قلب میں کرتا ہے۔ اب جو قلب میں نازل ہوتا ہے وہ ہوتا کہاں سے ہے؟ تو جو کچھ بھی ہمارے قلب میں اترتا ہے وہ ہمارے حواس، ہماری حس کے ذریعے سے اترتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں اور چھوتے ہیں، تو یہ جا کے ہمارے قلب میں نازل ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ تو جب تک کوئی بات، کوئی کال، کوئی میسج، کوئی آیت ہمارے حواس کے کانٹیکٹ میں ہوتی ہے، تو حواس کے کانٹیکٹ میں جب تک وہ رہتی ہے تو اس
کا ایک تصور بننا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ ہمارے قلب میں اترتی ہے تو پھر وہ تصویر کی شکل میں اتر جاتی ہے، پھر اس کا تصور پورا ہو کے تصویر بن جاتا ہے، اور وہ ہمارے فیلنگز، ہماری جذبات، ہمارے احساس سے جڑ جاتی ہے تصویر۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ حدیث کو اللہ نازل کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ حدیث نازل ہوتی ہے۔ اب یہ کہ کس پہ نازل ہوتی ہے؟ تو حدیث تمام انسانیت کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد سے یہ نازل نہیں ہو رہی ہے یا نازل نہیں ہوگی، یا اس کے پہلے نازل ہوئی اور کچھ مخصوص لوگوں پر ہی یہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کی جو حدیث ہے یہ ہر وقت، ہر گھڑی تمام انسانوں کے قلب میں اس کا نزول ہوتا رہتا ہے، یہ نازل ہوتی رہتی ہے، اور اسی کے مطابق، اسی کا اثر لے کر، اس سے متاثر ہو کر انسان اپنے بیہیویئر کو کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے قلب میں اللہ کی حدیث کا نزول ہوتا ہے، یہ اس سے متاثر ہو کر، اس سے انسپائر ہو کر، اس سے یہ موٹیویٹ ہو کر اس سے نالج کو گین کرتا ہے، اس سے اسٹرینتھ کو گین کرتا ہے، اس سے انسپائر ہوتا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ یہ بیہیویئر کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو اگر حدیث کا نزول اس پر نہ ہو تو نہ تو اس کو کوئی نالج ملے گا، نہ کوئی اسٹرینتھ اس کے اندر ڈیولپ ہوگی، اور نہ ہی یہ انسپائر ہوگا، اور نہ ہی یہ کوئی ایکٹیویٹیز کر پائے گا۔ تو ہر وقت اس کا نزول ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ حدیث کو نازل کرتا ہے، اور جس حدیث کو اللہ نازل کرتا ہے وہ احسن ہوتی ہے۔ اس کو احسن الحدیث کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ احسن ہوتی ہے۔ احسن مطلب اس کی تصویر اور اس کا تصور دونوں میں یکسانیت ہوتی ہے۔ اس کا قول، اس حدیث کا قول اور اس حدیث کی متشابہ، اس کا فعل، دونوں میں یکسانیت ہوتی ہے، سملرٹی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو احسن حدیث کہا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم یونیورس میں دیکھ رہے ہیں ایز اے کریشن، متساوی کی شکل میں، اس کا محکم ایز اٹ از ہمارے حواس کی شکل میں، ہماری حس کی شکل میں، اس سے یکسانیت رکھنے والا وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمارے اندر ہے، تورا کی شکل میں، کتاب کی شکل میں۔ تو چونکہ اس یونیورس، اس کریشن اور اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو روح ہے، اس میں جو یکسانیت ہے، جو سملرٹی ہے، تو اس وجہ سے اس کو احسن کہا جاتا ہے، احسن الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور اگر یکسانیت نہ ہو تو پھر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ نزول تو ہوگا، انڈرسٹینڈنگ نہیں بنے گی۔ صحیح انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے، صحیح سمجھ بنانے کے لیے، وہ بھی حق کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، ضروری ہے کہ جو حدیث ہے
اس کی کتاب اور اس کی متشابہ دونوں میں یکسانیت ہو، تب جا کے وہ پورے حسن کے ساتھ ہمارے اندر، ہماری سمجھ کے اندر نازل ہو۔ تو اس لیے اس کو احسن حدیث کہا گیا ہے۔ اب اس کی جو اگلی جو پہچان بتائی جا رہی ہے کہ کتاباً متشابہ، کہ حدیث کی ایک ایک شکل تو کتاب ہے، اور کتاب میں بارہا آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ ایکچوئل جو کتاب ہے، جو محکم ہے، جو محکمات ہیں، جو حکم ہے، جو حکم کی کتاب ہے، جو بک آف آرڈر ہے، وہ تورا ہے۔ جو بک آف آرڈر ہے وہ تورا ہے، اور تورا کہیں اور نہیں ہے۔ انسانی سمجھ، انسان کا انٹلیکچوئل، انسان کی روح، اس کو تورا کہا جاتا ہے۔ انسان کی سمجھ، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی روح، اس کا جو انٹلیکچوئل ہے، اسی کو تورا کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محکم ہے، اور جب یہ ہم کو لیڈ کرتی ہے، هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن، ام الکتاب میں، کہ یہ جو کتاب اس نے ہمیں دی ہے، جو ہم پر نازل کری ہے، اس کو لیڈ کون کرتا ہے؟ اللہ کا حکم۔ یہ جو کتاب اس نے ہمیں دی ہے، ہماری جو کتاب ہے، وہ ہمارے حواس ہیں، جو ہمارے 5 سینسز ہیں، یہی تو ہماری طرف نازل کیے گئے ہیں۔ اب یہ کہ یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، جو اللہ کی کتاب ہے، جو اس نے ہماری طرف نازل کری ہے، ہمارے اوپر نازل کری ہے، اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ اس کو لیڈ اللہ کا حکم کرتا ہے، اور چونکہ اس کو اللہ کا حکم لیڈ کرتا ہے، اس کی امامت اللہ کا حکم کرتا ہے، اسی لیے اس کو محکم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے حکم کے زیر سایہ ہے۔ ہم وہی سنتے ہیں جو وہ ہم کو سناتا ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں وہ جو ہم کو دکھاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہماری حس میں آتا ہے، اور تمام انسانیت کے تمام انسانوں کے جو بھی حس میں آتا ہے، ان کے حواس میں آتا ہے، آپ دیکھیے اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہوتا، اس میں یکسانیت ہوتی ہے۔ ہمارے حواس میں، ہمارے سینسز میں آنے والی جانکاری کو، انفارمیشن کو، نالج کو، کسی بھی طرح سے وہ اگر آ رہا ہے، اس کا اگر کنکلوژن نکالا جائے، اس کی ایک شناخت، ایک پہچان اگر بتائی جائے، تو وہ سب میں یکساں ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو ہم کو سنا اور دکھا اور سمجھا رہا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اس کے حکم کے زیر سایہ ہے، اسی لیے اس کو محکم کہتے ہیں۔ اور اس کو لیڈ کون کرتا ہے؟ ہمارے حواس کو، ہمارے سینسز کو، اللہ کا حکم۔ یہی ہماری تورات ہے، یہی ہماری تورات ہے، اور تورات اس لیے ہمیں عطا کی گئی، اس لیے ہمیں دی گئی، تاکہ اس تورات سے ہم کس کو پڑھیں؟ متشابہ کو۔ تاکہ ہم اس تورات سے کس کو پڑھیں؟ متشابہ کو۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہ، کہ وہ جو حدیث اللہ نے نازل کری ہے، جو احسن ہے، وہ کتب کی ہوئی ہے، وہ متشابہ ہے،
کتب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہمارے سینسز ہیں، جو ہمارا انٹلیکچوئل ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری روح ہے، یہ تورا ہے، یہ کتب کی گئی ہے۔ اب اس سے ہم کو متشابہ کو پڑھنا ہے۔ تو متشابہ کیا ہے؟ اس کے قبل، ہمارے قبل جو کریشن ہو رہا ہے، جو خلق ہو رہا ہے، جو خلقت ہے، سماوات اور ارض ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ متشابہ ہے۔ اور کس کا متشابہ ہے؟ اس حکم کا، اس محکمات کا، اس سمجھ کا، اس انڈرسٹینڈنگ کا جو اس نے ہماری طرف نازل کری ہے، ہمارے اوپر نازل کری ہے، یہ اسی کا متشابہ ہے۔ اور یہ جو متشابہ ہے، جس کو ہم کریشن کہتے ہیں، اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا جو بیان ہے، وہ انجیل ہے۔ اس ارض و سما کے اسٹیٹمنٹ کو انجیل کہا جاتا ہے۔ انجیل یہ اس کی متشابہ ہے، کس کی؟ کتاب کی۔ اور کتاب کس کی متشابہ ہے؟ حدیث کی۔ تو حدیث اس کی محکم جو ہمارے اندر ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی متشابہ جس کو ہم ایز اے کریشن دیکھ رہے ہیں، ہواؤں کا چلنا، سورج کا آنا اور جانا، چاند کا بڑھنا اور گھٹنا، پیڑ پودوں کا آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہوں، اینیملس ہوں، انسان ہوں، اور جو جتنے بھی بے جان ہیں، تو ان کے محرکات کو آپ دیکھیے، تو یہ سب جو وہ حرکت کر رہے ہیں، جو بیہیویئر کر رہے ہیں، ان کے اس بیہیویئر سے، ان کی اس حرکات سکنات میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے۔ جاندار جب کوئی حرکت کرتا ہے تو اس سے بیان ہوتا ہے، بے جان جب کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی بیہیویئر کرتا ہے، تو اس سے بینات ہوتے ہیں۔ اور یہ بیان اور یہ بینات مل کے تورا اور انجیل کا کمبینیشن بنتا ہے۔ تو یہ کریشن میں ہم جو بھی ایکٹیویٹیز، بیہیویئر دیکھ رہے ہیں، یہ انجیل کے اسٹیٹمنٹس ہیں۔ تو انجیل کا اسٹیٹمنٹ سورج انجیل نہیں ہے، جیسے ہم تورا نہیں ہے، ہماری طرف تورا کا نزول ہے، ہمارے قبل تورا کا نزول ہے۔ ویسے ہی وہ جو سورج ہے وہ انجیل نہیں ہے، سورج کے جو محرکات ہیں، جو اس کا بیہیویئر ہے، اور اس بیہیویئر سے جو میسج جنریٹ ہو رہا ہے، جو انفارمیشن بن رہی ہے، اس انفارمیشن کو، اس اسٹیٹمنٹ کو انجیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ متشابہ ہے، کیونکہ ایک مثال سے اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، کریشن سے اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، بے جان سے، نان لیونگ تھنگ سے، ان کے بیہیویئر سے اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، اسی لیے اس کو متشابہ کہا جا رہا ہے۔ اب آپ آئیے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔